پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الوطنی الہاشمی وابتہی اقتحامین محبوب رب المشرقین والمغربین وارث کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ومنہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صلوات پڑھے محمد سب سے پہلے مل جل کر ہم اس جشن کے وارث کی خدمت یعنی امام زمان علیہ السلام کی خدمت قربہ برکت میں جناب راضی ابوالفضل العباس کی ولادت باسعادت کی مبارکباد ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سرکار وفا علمدار کربلا سکائے سکینہ اہل حرم کی آس حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار غازی ابوالفضل العباس کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما اور ہم سب پر اپنی نظر کرم اور نظر رحم عطا فرما۔ 100 صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اسی آیہ کریمہ سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تمام انبیاء اور مرسلین کو بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، یعنی یہ جتنے انبیاء، یہ جتنے مرسلین، یہ جتنے نبی تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے بعض بعض کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ کوئی صرف نبی ہے، کوئی نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے، کوئی رسول کے ساتھ ساتھ امام بھی ہے، کوئی امام کے ساتھ ساتھ خلیل بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسی نبی کو ساری فضیلتیں ملی، کوئی صاحب شریعت نبی ہے، کوئی اولو العزم پیغمبر ہے، کوئی بڑے رسولوں میں شامل ہوتا ہے، یہ ساری فضیلتیں ایک دوسرے کو عطا کی ہے میں نے تمام انبیاء کو ایک دوسرے پر کچھ کے لیے فضیلت عطا کی ہے، ان سب کو برابر نہیں عطا کیا، ان سب کو برابر پیدا نہیں کیا۔ ہاں برابر اگر ان میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان میں سے یہ ہے کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہیں، یہ چیز ہے کہ جس میں سب برابر ہیں، یہ سب پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رہنما ہیں، راہبر ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، یہ چیزیں برابر ہیں۔ باقی بہت ساری فضیلتیں ان میں کم بھی ہیں اور ان میں زیادہ بھی ہیں۔ تو سارے لوگ، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے مرسلین اپنی فضیلتوں میں آگے پیچھے ہیں، لیکن بعنوان نبی، بعنوان ہادی، بعنوان رہبر یہ سب کے سب برابر ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اس چیز میں برابر ہیں، یہ سب کے سب معصوم ہیں، اس چیز میں برابر ہیں، یہ سب کے سب گناہوں سے پاک ہیں، اس چیز میں برابر ہیں، یہ سب کے سب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، اس چیز میں برابر ہیں، یہ سب کے سب ہم لوگوں کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں، اس چیز میں برابر ہیں۔ پروردگار نے کچھ کو فضیلتیں عطا کی ہیں، منہم من کلم اللہ، پروردگار نے کچھ بندوں کو، کچھ نبیوں کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ پروردگار ان سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور پروردگار نے بعض کے درجوں کو کچھ لوگوں سے بلند کر دیا ہے۔
یعنی ان میں کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کے درجے بہت اونچے ہیں، جیسے جناب ابراہیم تمام انبیاء میں رسول کے بعد سب سے افضل مانے جاتے ہیں، خلیل الہی یعنی اللہ کے دوست مانے جاتے ہیں جناب ابراہیم۔ جیسے جناب موسیٰ، پروردگار نے انہیں یہ شرف بخشا کہ جناب موسیٰ سے پروردگار کلام کرتا تھا، ایک پیڑ اور ایک درخت میں آواز نکال کے۔ یہ شرف جناب موسیٰ کے علاوہ کسی اور نبی کے یہاں نہیں موجود ہے۔ جناب عیسیٰ کو پروردگار نے اتنی قدرت اور طاقت دے دی تھی کہ وہ موقع اور وہ لمحہ کہ جس میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اور سارے طبیب اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کام کر سکتے ہیں جب تک اس کے بدن میں جان ہو، لیکن اگر جان ہی نکل گئی ہے تو اب اس کے آگے ہماری تکنیک کام نہیں کرتی۔ اس جگہ پر کہ جہاں پر ساری تکنیک فیل ہو جاتی ہے، اس جگہ پر جناب عیسیٰ کام کر سکتے ہیں۔ پروردگار نے یہ عطا کیا ہے منزلت اور یہ فضیلت جناب عیسیٰ کو کہ جناب عیسیٰ چاہیں تو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار نے کچھ خاص فضیلت عطا کی ہے، لیکن اگر آپ وہ چیزیں کہ جو ان سب میں کامن ہیں اگر اس پر غور کریں تو جہاں بہت ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو گنائی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی حدیث اور روایت کی روشنی میں ان سب میں کامن نظر آتی ہے۔ وہ حدیث کیا پیش کروں میں آپ کے سامنے؟ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا تو یہ مائک کی آواز تھوڑی سی بڑھا دو، اس لیے کہ میرا گلا بیٹھا ہوا جا رہا ہے اس آواز کی وجہ سے۔ ایک اور صلوات پڑھنا۔ تو پروردگار عالم نے کچھ انبیاء کو کچھ چیزوں میں فضیلت عطا کی، لیکن اگر معصومین کی روایت میں دیکھا جائے تو ان روایت کے حوالے سے بھی کچھ انبیاء کرام میں کامن چیزیں آپ کو دکھائی دے گی۔ جیسے مولا کائنات کی ایک حدیث اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو مولا فرماتے ہیں، بڑی الگ طریقے کی حدیث ہے، شاید ہی آپ نے ایسی حدیث سنی ہوگی، شاید ہی آپ نے اس طریقے کی باتیں سنی ہوگی، لیکن مولا جناب امیر کا ہر بیان اپنے اندر ایک کمال رکھتا ہے، جناب امیر کا ہر جملہ اپنے اندر ایک فضیلت رکھتا ہے، جناب امیر کی ہر بات نرالی ہے، ان کی باتوں کا کیا مقابلہ کائنات کرے گی؟ اس لیے کہ اگر جناب امیر نے ایک کتاب لکھ دی ہے تو وہ کتاب دنیا قیامت تک سمجھ نہیں سکتی، تو جناب امیر کی باتوں کا کیا اندازہ لگائے گی؟ تو جناب امیر نے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا، یہ سنیے گا، یہ الگ حدیث جناب امیر بیان کر رہے ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں، کنتو مع الانبیاء سرا ومع رسول اللہ سرا وعلانیہ، میں سارے نبیوں کے ساتھ، سمجھیے گا، فضیلت پہنچے تو بتائیے گا، میں سارے نبیوں کے ساتھ چھپا ہوا موجود تھا۔ توجہ نہیں کہ آپ نے جشن کی طرح سنی ہے، بڑی عجیب حدیث میں نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، واقعاً کمال اور فضیلت کی حدیث ہے۔ تو سرکار مولا کائنات فرما رہے ہیں، میں سارے انبیاء کے ساتھ چھپا ہوا تھا، ہر نبی کے ساتھ موجود تھا، ہر نبی کے دور میں موجود تھا، لیکن چھپا ہوا تھا۔ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور میں سرکار دو عالم کے ساتھ چھپا ہوا بھی تھا اور ظاہراً بھی موجود تھا۔ اگر فضیلت پہنچی ہو تو ذرا ساتھ دیجئے میرا۔ رسول کے حوالے سے جناب مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ میں چھپا ہوا بھی موجود تھا اور ظاہراً بھی موجود تھا۔ یہ حدیث اگرچہ اپنے متن کے اعتبار سے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ حدیث مرسل ہے، لیکن دیگر اور احادیث کے ذیل میں قابل ثقہ اس حدیث کو مانا جاتا ہے کہ ہاں یقین کرنے کے لائق ہے کہ یہ حدیث سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ میں سارے انبیاء کے ساتھ موجود تھا، چھپا ہوا موجود تھا، اور میں رسول کے ساتھ چھپا ہوا بھی تھا اور ظاہراً بھی موجود رہا۔ رسول کی زندگی کو دیکھا جائے تو رسول کی شروع کی 30 سال کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں ظاہراً مولا کائنات نہیں ہے ساتھ میں۔ جب رسول 30 سال کے ہوئے ہیں تب جا کے مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے، تو شروع کے 30 سال رسول کی زندگی کے ظاہراً مولا ساتھ نہیں ہے۔ اس 30 سال کے بعد ولادت ہوتی ہے اور پھر مولا کائنات ظاہراً دنیا والوں کے سامنے آتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں ظاہراً رسول کے ساتھ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں تو تم کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ میرا رسول اکیلا ہے۔
رسول کبھی بھی، اب توجہ یہ جملہ پہنچ جائے تو ذرا جشن کا ماحول بنائیے گا تو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. رسول کبھی بھی اس حدیث کے ذیل میں، رسول کبھی بھی اس دنیا میں بغیر اپنے خلیفہ کے نہیں رہا. اے توجہ، یا رسول کا خلیفہ ظاہراً دنیا کے سامنے رہا یا چھپا ہوا سامنے رہا، لیکن ہر حالت میں رسول کے ساتھ مولا کائنات تھے ضرور. اب ذرا پہلے والے جملے پر ذرا غور کیجئے، کتنا عظیم، کتنا وسیع، کتنا فضیلت والا جملہ ہے کہ رسول کے لیے مولا کائنات فرما رہے ہیں کنت مع الانبیاء سرا، میں سارے نبیوں کے ساتھ چھپا ہوا موجود تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے نہ ہو، آدم کا دور تھا میرا علی موجود تھا، نوح کا دور تھا میرا علی موجود تھا، ابراہیم و اسماعیل کا دور تھا میرا علی موجود تھا، موسیٰ و عیسیٰ کا دور تھا میرا علی موجود تھا. یا اور الفاظ کو اگر بدل کے یوں کہہ دیا جائے کہ آدم کی توبہ کرانے میں علی کا نام شامل ہے، نوح کی کشتی پار لگانے میں علی کا نام شامل ہے، جناب ابراہیم کو نار نمرود سے نکالنے میں مولا کائنات کی مدد شامل ہے، جناب عیسیٰ کو تخت دار سے آسمان تک پہنچانے میں مولا کائنات کی مدد شامل ہے. یا اور آپ کے لیے آسان کر دوں، اگر ابھی بھی جو افراد نہیں پہنچے ہیں کہ جناب مولا کائنات فرما رہے ہیں میں تمام انبیاء کے ساتھ تھا، اس کا مطلب جب بھی کسی بھی نبی پر مشکل پڑی ہے تو ہر نبی نے یا علی مدد ضرور کہا ہے. نہیں اور آسان کرو، جب بھی کسی نبی پر ضرورت پڑی ہے، مشکل پڑی ہے، جب نوح کی کشتی طوفان میں پھنسی ہے تو علی کو یاد کیا گیا ہے، جب نار نمرود میں ابراہیم گئے ہیں تو علی کو یاد کیا گیا ہے، جب سولی پر جناب عیسیٰ کو لٹکانے کے لیے لوگ جمع ہوئے تو علی کو یاد کیا گیا ہے. یا الفاظ کو آسان کر کے آپ کے ذہنوں تک آسانی سے پہنچا دوں کہ آدم نے مشکل میں علی کو پکارا، نوح نے مشکل میں علی کو پکارا، ابراہیم نے مشکل میں علی کو پکارا، اسماعیل نے مشکل میں علی کو پکارا، یونس و عیسیٰ نے مشکل میں علی کو پکارا، یوسف و یعقوب نے مشکل میں علی کو پکارا. ارے زمین علی کو پکارتی ہے، آسمان علی کو پکارتا ہے، زمین علی کو پکارتی ہے، یہ ستارے علی کو پکارتے ہیں، یہ سورج علی کو پکارتا ہے، یہ ستارے علی کو پکارتے ہیں، یہ سیارے علی کو پکارتے ہیں، یہ چاند علی کو پکارتے ہیں. چڑیوں میں چہک کس کے لیے ہے؟ علی کے لیے ہے. پھولوں میں مہک کس کے لیے ہے؟ علی کے لیے ہے. دریا میں روانی کس کے لیے ہے؟ علی کے لیے ہے. اگر غور سے سنا جائے تو کائنات کا ہر ذرہ یا علی کہتا ہوا نظر آئے گا. انبیاء و مرسلین سے لے کر آج کے دور تک اور آج کے دور سے قیامت تک کائنات کا ہر ذرہ جس نام کو پکارتا ہے اسے علی کہتے ہیں، اور علی نماز شب میں جس کے لیے دعا کرے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ سمجھیے کہ اس ذات کی فضیلت کیا ہوگی کہ جس نے پروردگار عالم کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی دعا نہیں مانگی. بھئی دو ذات ایسی ملے گی کہ جس نے کبھی کوئی دعا نہیں مانگی ہے تو اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دعا مانگی ہے. توجہ، دو ذات ایسی ملے گی، پہنچیے، دو ذات ایسی ملے گی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی دعا نہیں مانگی ہے تو پوری زندگی میں صرف ایک دعا مانگی ہے. یا جناب مولا کائنات ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں فقط عباس مانگا. یا جناب فاطمہ ہے کہ رسول کے مولا علی فرماتے ہیں اے میری زوجہ مجھ سے کچھ مانگ تو لو. یہ ہم اور آپ ہیں کہ جو بغیر بولے ہوئے نہ جانے کیا کیا مانگ لیتے ہیں. لیکن جناب فاطمہ سے مولا کائنات کہہ رہے ہیں اے فاطمہ ارے مجھ سے کچھ مانگ بھی لیا کرو. تو جناب فاطمہ کہتی ہے اچھا اگر آپ حکم دے رہے ہیں شوہر ہونے کی حیثیت سے تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے لیے انار لائیے.
अब वो पूरा वाकया आप सभी जानते हैं, मौका नहीं है उस वाकये का। तो तारीख में ये दो ज़वात गिरामी ऐसी मिली कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब हाथ बुलंद किया है तो अली जैसे इबादत गुजार ने, कि जिसकी इबादतें आपके सामने पढ़ चुका हूं, अली जैसे इबादत गुजार कि जब एक ऐसा बाग कि जिसमें 500 पेड़ लगे हुए हों और हर पेड़ के सामने रोजाना 2 रकात नमाज मौला अली अदा कर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद कभी कुछ मांगा नहीं। हम अगर आप सोचिएगा हमारी आपकी फितरत क्या है, हम जब किसी के लिए कोई भी अच्छा काम करते हैं तो बदले में उसके अज्र का ख्याल ज़हन में जरूर आता है। बताओ ऐसी है या नहीं है? हम जब किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो जहन में ख्याल जरूर होता है कि इसका बदला मुझे ये चाहिए, या इसके बदले मुझे ये चीज जरूरत है, या इसके बदले अगर ये मिल जाता तो अच्छा होता। अरे दुनिया के आम इंसानों के साथ तो छोड़ो, जब हम अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ले पर भी खड़े होते हैं तो हम इबादत नहीं कर रहे होते हैं, हम तिजारत कर रहे होते हैं। परवरदिगार तेरी नमाज पढ़ी है, अब मुझे ये अता कर दे। परवरदिगार तेरी इबादत की है, अब ये अता कर दे। परवरदिगार ये अच्छाई जिंदगी में की है, अब ये अता कर दे। बताओ ऐसा है या नहीं है हमारी ज़हनियत कि जब हम कोई भी इबादतें करते हैं, कोई भी अच्छे काम करते हैं, कोई भी नेकियां अंजाम देते हैं, कोई भी भला काम करते हैं, तो जहन में एक दुआ जरूर आ जाती है, जहन में एक अज्र जरूर आ जाता है। अरे कोई अज्र आए ना आए, कम से कम जन्नत का ख्याल तो जरूर आता है। कोई अज्र आए ना आए, कम से कम महशर का ख्याल और कौसर का ख्याल तो जरूर आता है। तो अज्र का ख्याल जहन में जरूर आता है। वो अली के जिसने पूरी जिंदगी जब भी तलवार उठाई है अल्लाह की खुशनुदी के लिए उठाई, जब भी किसी को कत्ल किया है अल्लाह की खुशनुदी के लिए कत्ल किया, और इतना अल्लाह की खुशनुदी के लिए तलवार चलाई कि अगर किसी जालिम ने, किसी कातिल, किसी काफिर ने अगर मौलाए कायनात के चेहरे पर कोई बदतमीजी कर दी तो अली सीने से उतर आते हैं कि कहीं मेरे गुस्से की वजह से ना कत्ल कर दो। वाकया जानते हैं आप, मौला कायनात गुस्से से कत्ल न कर दूं ये सोच के उतर आते हैं। इतना ख्याल रख के तलवार चलाने वाला अली, वो अली के जिसकी तलवार चलने से पहले 7 नस्लें देखती हो, उस अली की क्या फजीलत होगी। लेकिन जरा आप तवज्जो तो कीजिए जनाब अब्बास की फजीलत के खंदक में तलवार चलाई लेकिन अली ने अजर नहीं मांगा। खैबर में तलवार चलाई, खैबर का दर उखाड़ा, लेकिन अली ने कोई दुआ नहीं मांगी। खंदक खैबर फतह कर लिया, सिफीन फतह कर लिया, जमल फतह हो गई, लेकिन कहीं भी आपको कोई दुआ नहीं दिखाई देगी। कहीं भी आपको परवरदिगार से मौला कायनात कुछ दुआ मांगते हुए नहीं दिखाई देंगे। आप इंसाफ से बताइए, हमारी एक फितरत मैंने बयान की कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो जहन में ख्याल लाते हैं उसके बदले का, तो वही दूसरा रिएक्शन और दूसरे साइड ये है हमारी कि जब हमारे लिए कोई इंसान बहुत अच्छे काम करता रहता है तो दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ते रहती है। आप इंसान से बताइए, एक तरफ तो ये अली की साइड मौला कायनात का पहलू कि मौला कायनात ने इतनी इबादतें, इतनी जंगें, इतने तलवार चलाने के बाद कुछ मांगा नहीं, तो वहीं परवरदिगार की तरफ से भी सोचिए कि परवरदिगार की नजर में अली की क्या फजीलत होगी कि ये मेरा वो बंदा है जो शबे हिजरत सो गया फिर भी कुछ ना मांगा। शबे हिजरत सो गया फिर भी कुछ ना मांगा, खैबर उखाड़ लिया फिर भी कुछ ना मांगा, तलवारों के बीच चला गया फिर भी कुछ ना मांगा। जब बंदे और परवरदिगार के बीच इतना खूबसूरत कनेक्शन हो और उसके बाद नमाजों में यही अली हाथ उठाकर कहे परवरदिगार मुझे अब्बास दे दे, तो उस अब्बास की फजीलत कहां होगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जरा सा जश्न वाला अगर सलवात पढ़ दे तो मैं और 2-4 बातें अर्ज कर दूं आपके सामने। क्या
کیا کیا جائے، مولوی کو یہ بھی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جشن پڑھنا بھی پڑتا ہے، پھر جشن کا ماحول بھی بنانا پڑتا ہے، پھر آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی لانی پڑتی ہے، اس لیے کہ بہرحال آج کے دن مسکرانا ثواب ہے، کل کا دن اور آج کا دن جو اتنا عظیم دن گزرا اور کل کا دن جو آنے والا ہے اتنا عظیم دن، یہ دونوں شبیں واقعاً مسکرانے والی ہے، واقعاً خوش ہونے والی ہے۔ کل کی شب جو گزری سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، وہ عظیم دن، وہ عظیم نام کہ جس نام کو سن کر آدم سے لے کر خاتم تک وہ اتنا عظیم نام تھا کہ جس نام کو جب بھی کسی نبی کے سامنے لیا گیا ہے نبی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اتنا عظیم نام سرکار سید الشہداء کا کل کی شب جو گزری، وہ اتنا عظیم نام، لیکن اس کے باوجود اگر جشن منایا جائے اسی نام کے ساتھ تو واقعاً کمال ہے۔ اور اس نام کے ساتھ جشن منانے کے لیے شاعر نے اتنا خوبصورت شعر کہا ہے کہ میں اپنے بچپن سے یہ شعر سنتا آ رہا ہوں اور واقعاً یہ شعر سالہ سال باقی رہے گا۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کس طریقے سے سید الشہداء کا جشن منایا جائے۔ دو مصروں میں شاعر نے اتنا خوبصورت منظر سمیٹ دیا ہے کہ پورا جشن اسی میں سمٹ جاتا ہے، واقعاً ہمیشہ باقی رہنے والا شعر ہے۔ شاعر نے دو مصرے کہے، شاعر کہتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے۔ سنیے گا یہ دو مصرے اور سوچئے گا کہاں تک شاعر نے اپنے بہن پہنچا دیا، کہاں تک شاعر کی فکر ہے۔ شاعر کہتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور پھر آج کی یہ شب کہ سرکار باوفا کی ولادت کی شب، سرکار باب الحوائج کی ولادت کی شب، واقعاً جناب غازی ابوالفضل العباس کی جو منزلت اہل حرم کے درمیان ہے وہ کسی اور کی منزلت نہیں ہے۔ اگر کل کی شب ہم نے سرکار سید الشہداء کی ولادت منائی ہے تو آج کی شب سرکار علمدار کربلا کی ولادت کی شب ہے۔ اگر کل کی شب امام برحق کی ولادت کی شب ہے تو کل شب تھی تو آج کی شب امام وفا کی ولادت کی شب ہے۔ سرکار ابوالفضل العباس کی ولادت کی شب واقعاً خوش ہونے والی شب ہے، واقعاً مسکرانے والی شب ہے، واقعاً دلوں کو چین اور دلوں کو سکون ملنے والی شب ہے، اس لیے کہ ساری کائنات مل کر جس کے دروازے پر ہاتھ پھیلاتی ہے اس علی نے اپنے ہاتھ پھیلا کے مانگا ہے۔ اے توجہ، ساری کائنات جس کے دروازے پر ہاتھ پھیلاتی ہے، چاہے انبیاء، چاہے مرسلین، چاہے ائمہ، چاہے فرشتے، چاہے ملائکہ، چاہے جنات و انسان، ہر کوئی جس کے دروازے پر اکٹھا ہو جاتا ہے وہ دروازہ علی کا دروازہ ہے۔ اور اس دروازے پر مصلی بچھا کر آپ سوچئے مولا کائنات کی فضیلت کیا فضیلت ہے، مولا کائنات کا مرتبہ کیا مرتبہ ہے کہ یہ جو میں نے جنگوں کا تذکرہ کیا، یہ جو ذوالفقار کا تذکرہ کیا، یہ جو میں نے فتحوں کا تذکرہ کیا کہ کس کس طریقے سے مولا کائنات نے جنگ فتح کی، اور پھر ایک طرف وہ عبادتیں کہ جس میں ایک ساتھ ایک دن میں 500 پیڑ کے پاس کھڑے ہو کر ہر پیڑ کے آگے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ واقعاً علی ابن ابی طالب ہی کا ذکر ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے، ہماری آپ کی حالت کیا ہے۔ سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی عبادتیں ذرا کم کر لیجئے تو مولا نے وہ رسالہ منگایا، اور مولا نے رسالہ منگا کر کھول کر پڑھنا شروع کیا کہ یہ دیکھو میرے جد علی کی عبادت کہ جو روزانہ ہر پیڑ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اور پھر مولا سید سجاد فرماتے ہیں علی کی فضیلت کہاں تک پہنچے گی دنیا، اس لیے کہ جس کی عبادتوں کا یہ اثر ہو اس کی جنگوں کا کیا اثر، اور پھر جنگ میں بھی جنگ خندق کا کیا اثر کہ جس کے لیے رسول نے فرما دیا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، تو جس کی ایک ضربت کا مقابلہ ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی اس کے سجدوں کا کیا مقابلہ ہوگا، اور جب اس کے واجب سجدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس کی نماز شب کا کیا مقابلہ ہوگا۔
اور جب اس کی نماز شب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا کیا مقابلہ، اور جب اٹھے ہوئے ہاتھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو زبان سے نکلے ہوئے دعائے عباس کا کیا مقابلہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ ذرا سوچئے غازی ابو الفضل العباس کا معیار کیا ہے۔ غازی ابو الفضل العباس کسے کہتے ہیں؟ چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر۔ سنیے گا شاعر کیا شعر کہہ رہا ہے غازی ابو الفضل العباس کے حوالے سے، اور کائنات میں اہل حرم میں اور خاص طور سے خاندان اہل بیت میں دو ذات ایسی ملی ہے کہ جو ذات گرامی، جو ذوات گرامی ظاہراً تو کسی منصب پر فائز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کسی منصب سے کم بھی نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ظاہراً تو دو ذوات گرامی خاندان اہل بیت میں ایسی ہے کہ جو کسی منصب پر فائز نہیں ہے لیکن کسی منصب سے کم بھی نہیں ہے۔ ایک ذات جناب عباس کی ہے اور دوسری ذات جناب زینب الکبریٰ کی ہے۔ یہ سنیے سنیے، یہ دونوں ذات گرامی ظاہراً تو کسی منصب پہ نہیں ہے، ظاہراً امام نہیں ہے، ظاہراً نبی نہیں ہے، ظاہراً مرسلین میں نہیں ہے، ظاہراً کسی منصب الہی پر فائز نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کسی منصب سے کم بھی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کسی منصب سے کسی میں کم بھی نہیں ہے۔ اگر جناب زینب کا یہ مرتبہ ہے کہ جناب زینب کے لیے چوتھے امام کہتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی کائنات میں کسی بھی عالم سے پڑھائی نہیں کی، وہاں سے علم حاصل کر کے آئی ہے، تو وہی چوتھے امام جناب عباس کے لیے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب محشر کا میدان سجا ہوگا اور ہر کوئی دربار پروردگار میں حاضر ہوگا، اور جب ان سارے درباریوں کے سامنے مولا ابو الفضل العباس ظاہر ہوگے اور جناب عباس داخل ہوگے تو انسان میرے چچا کی فضیلت کو دیکھ کر نبی بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ فضیلت کم نہیں ہے کہ نبی، انبیاء اور مرسلین حیرت میں پڑ جائیں گے، غبطہ کریں گے۔ غبطہ کہتے ہیں یہ تصور کرنے کو کہ کاش اس منزل پر میں بھی پہنچ پاتا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے غبطے پر؟ غبطہ کہتے ہیں میرے سامنے اگر کوئی بہت فضیلت والا ہو اور اپنے دل میں ہم غبطے اور حسد میں خیال رکھیں کہ غبطے اور حسد میں معمولی سا فرق ہے، اگر کسی کی منزلت اور فضیلت کو دیکھ کر ہم اس سے جل رہے ہیں، ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہماری جگہ پر آ جائے تو اسے حسد کہتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دعا کریں کہ ہم اس تک پہنچ جائیں تو اسے غبطہ کہتے ہیں۔ انبیاء اور مرسلین جناب عباس کی فضیلت کو دیکھ کر غبطہ کریں گے، یعنی نبیوں کی جو فضیلت، اب شروع سے جوڑیے گا اپنی محفل کو، نبیوں کی وہ فضیلت جو پروردگار عالم نے عطا کی کہ کسی کو اتنا بلند بنایا، کسی کو اتنے مرتبے عطا کیے، کسی کو پہاڑی پر گفتگو کرنے کے لیے بلا دیا، کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ مردے کو زندہ کر دے، کسی کو اپنا دوست بنا لیا، کسی کو اولو العزم پیغمبر بنا دیا، کسی کو بڑے رسول بنا دیا، کسی کو صاحب شریعت بنا دیا۔ وہ سارے بڑے رسول صاحب شریعت اولو العزم النبی جب عباس کو دیکھیں گے تو یہ دعا کریں گے کہ کاش ہم بھی عباس جیسی فضیلت پر ہوتے۔ اب سوچئے آپ جناب عباس کس فضیلت پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جناب عباس کے لیے ہمارے چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ جب میرے چچا عباس محشر میں حاضر ہوں گے تو انبیاء اور مرسلین غبطہ کریں گے، غبطہ کریں گے، یعنی یہ سوچیں گے کہ کاش ہم اس فضیلت پر ہوں۔ بس ختم کر دیا میں نے گفتگو، وقت تمام ہو گیا میرا، بس آخری جملہ اور ختم دعا۔ آپ ذرا سوچئے اس غازی ابو الفضل العباس کی منزلت پر کہ کائنات میں یہ شعر جو میں پڑھتے پڑھتے آگے نکل گیا، پہلے اسے مکمل کر دوں کہ میں نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خاندان اہل بیت میں یہ دو ذات گرامی کہ جو
ظاہراً تو کسی منصب پر نہیں ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو کسی منصب سے کم بھی نہیں ہے۔ شاعر نے 2 مصرے میں ان دونوں ذوات گرامی کی منزلت بتا دی کہ یہ کس قدر و منزلت پر ہے۔ شاعر کہتا ہے چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر ہے، سنیے، ختم کر دیا میں نے مجلس محفل، اور آخری جملہ ہے اس جشن کا، اور انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے یہ ملتوی کیا جا رہا ہے یہ جشن، جو باقی رہے گا وہ دنیا میں جشن کرے گا، ورنہ ہم قبر میں ائمہ کے ساتھ جشن منائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جائے، بھائی ہم تو جشن منا سکتے ہیں نا، وہ الگ لوگ ہیں جن کی قبروں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اے جس قبر میں عباس چلے آئے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ چادر تطہیر، سنیے گا شعر، چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پہ۔ مل کے نعرہ لگائیے، حیدر حیدر تو آپ سوچئے گا کہ شاعر نے 2 مصروں میں کیا فضیلت بیان کی ہے کہ چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر، کائنات سر ٹیک دے، نہ زینب کی فضیلت سمجھ سکتی ہے نہ عباس کی، ختم ہو گیا جشن، آخری جملہ، نہ زینب کی فضیلت سمجھ سکتی ہے نہ عباس کی فضیلت۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب ہے ثانیہ زہرا، ہے توجہ، زینب ہے ثانیہ زہرا، عباس ہے ثانیہ حیدر۔ اگر دنیا علی و فاطمہ کو سمجھ پاتی تب تو زینب و عباس سمجھ آتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ 2-4 شعر سن لیجئے بس، زحمت تمام۔ آپ عرض کیا ہے کہ کیا کام با وفا نے کیا کیا نہیں کیا، سنیے گا جشن کی طرح سنیے گا شعر کو، کیا کام با وفا نے کیا کیا نہیں کیا، ہم نے کچھ اس پہ غور زیادہ نہیں کیا۔ کیا کام با وفا نے کیا، سنیے گا کیا کام کیا جس پہ ہم نے غور نہیں کیا ہے، شاعر کہاں لے کر جا رہا ہے، کیا کام با وفا نے کیا کیا نہیں کیا، ہم نے کچھ اس پہ غور زیادہ نہیں کیا، 32 سال چھینا ہے اہل ستم کا چین۔ کیا جس پہ غور نہیں کیا؟ 32 سال چھینا ہے اہل ستم کا چین، برباد اپنا ایک بھی لمحہ نہیں کیا۔ 32 سال چھینا ہے اہل ستم کا چین، 32 سال چھینا ہے اہل ستم کا چین، برباد اپنا ایک بھی لمحہ نہیں کیا۔ زینب پہ روح جان فدا کی حسین پر، توجہ، زینب پہ روح جان فدا کی حسین پر، اپنے وجود کو بھی تو اپنا نہیں کیا۔ زینب پہ روح جان، آخری شعر، زینب پہ روح جان فدا کی حسین پر، اپنے وجود کو بھی تو اپنا نہیں کیا، اور ایک مشق کو بچانے میں کٹوائے دونوں ہاتھ۔ آئیے شعر پہنچیے گا تو بتائیے گا، ایک مشق کو، توجہ کیجیے گا، ایک مشق کو بچانے میں کٹوائے دونوں ہاتھ، ایک مشق کو بچانے میں کٹوائے دونوں ہاتھ، سکا نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے اس جشن کو بارگاہ معصومین میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اس جشن کو امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اس جشن کے صدقے میں، اس پاک ذکر کے صدقے میں
باب الحوائج کی ولادت کی شب ہے، پروردگار ہم سب کی تمام جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کی مشکل پریشانیوں کو حل فرما، جو افراد اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، پروردگار جن کے والدین موجود ہیں ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم فرما، جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جن جن افراد نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما، روضات مقدسہ خصوصاً روضات عراق و شام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے انتظام فراہم فرما، پروردگار ہماری قوم کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور ساتھ علم دنیا حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، مولا واقع امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، نعرہ صلوات۔